محترم دوستو، 3 ملکوں کی ہماری 6 ساتھیوں کی جماعت بنی تھی۔ 2 ساتھی بمبئی سے تھے، 2 ساتھی بنگلہ دیش سے جو زیادہ تر مرکز میں رہنے والے لوگ تھے، 2 ساتھی پڑوس سے تھے، وہ بھی مرکز میں زیادہ رہنے والے لوگ تھے۔ تو یہ 6 ساتھیوں کی جماعت 15 دن کے لیے سعودی عربیہ کے لیے گئی تھی۔ وہاں جانے سے پہلے وہاں کے ذمہ دار ساتھیوں سے بات ہو گئی تھی کہ آپ کے یہاں پر بڑا مجمع جمع نہیں کر سکتے ایک مجلس میں، تو آپ مجلس سے بڑھا دیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمارے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہماری آنے والی جماعت کا ملنا ہو جانا چاہیے۔ اس میں شہر کے ساتھیوں کو بھی جوڑنے کی آپ فکر کریں، اردو والوں کو بھی اور عربوں کو بھی۔ عربوں کا الگ کام ہوتا ہے، اردو والوں کا الگ کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اطراف کے جو لوگ ہیں، جہاں پر دور دور میں ہمارے لوگ بستے ہیں یا عرب رہتے ہیں، ان کو بھی آپ اطلاع دیں کہ جماعت کے آنے کے وقت میں جماعت تو 5 شہروں میں رہے گی، مکہ، مدینہ، جدہ، ریاض اور دمام۔ ہر شہر میں 3 دن رہے گی، لیکن اطراف کے لوگ بھی جماعت کے پاس آنا چاہیے اور شہر کے اکثر ساتھیوں کے ساتھ ہمارا ملنا ہونا چاہیے۔ بھلے دن میں 10 مجلس ہو جائے، 12 ہو جائے، 15 ہو جائے، ہمارے ساتھی جائیں گے، لیکن سب سے ملنے کا نظام ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ساتھیوں نے اس کی فکر کیا تھا۔ اطراف کے لوگ بھی خوب آئے، 1000 1200 کلومیٹر سے ساتھی آئے، اردو والے۔ ایسے عرب بھی 400-500 کلومیٹر سے الحمدللہ ان مجلسوں کے اندر میں آئے۔ وہاں پر سفر شروع کرنے سے پہلے جب تینوں جماعتیں ہماری ملی تو آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا کہ یہ 15 دن میں اپنے مجمع کو ہمیں کیا دینا ہے اور کیا کام کرنا ہے۔ تو ساتھی اس بات پر متفق ہوئے کہ ہمیں اس مجلس اس شہر میں اور اس ملک میں ایک تو کام بڑے اس کی بات کرنا ہے، مقصد سمجھانا ہے، اور جتنا کام ہو رہا ہے مقامی یا بیرونی وہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ہماری سمجھانے میں آنی چاہیے اور اسی کی تشکیل ہونی چاہیے، ملک کے اندر میں چلنے کے لیے بھی، باہر کے تقاضے جو ان کو ملے ہوئے ہیں وہاں کی جماعتیں بنانے کے لیے بھی، اور اپنے ملکوں میں بھی وقت لگانے کے لیے بھی۔ چنانچہ ہم تینوں ملک کے ساتھی اس پر متفق ہوئے کہ ہمیں اپنے مجمع کو یہی باتیں سمجھانی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھانا ہے کہ مقصد دین ہے، دین پر چلنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ ہماری غرض ہے تبلیغ کی، اور ہماری زندگیوں میں محنت کا صحیح رخ قائم ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ باتیں سمجھانا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے محنت کی کیا شکل ہونی چاہیے وہ سمجھانی ہے۔ اس کے لیے ہر جگہ پر کام کو اچھی طرح سمجھنا بھی ہے کہ کیسا ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے، اور کیسا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے، یہ باتیں ان کو سمجھانی ہے۔ اس لیے کہ محنت صحیح ہوگی اور پوری ہوگی تو اللہ کی مدد تک ہم کو پہنچا دے گی، اور اللہ کی مدد سے ہی ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور یہ محنت اللہ کی مدد تک پہنچنے کا یقینی سبب ہے۔ شرط یہ ہے کہ صحیح ہونا چاہیے محنت اور پوری ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہر جگہ پر خوب ساتھی بھی آئے، یہی باتیں سمجھائی گئی اور سمجھا کر ان کو بھی فکر مند کیا گیا، تشکیلیں بھی ہوئی اور ان کو فکر مند کیا گیا کہ آپ کی 3 دن سے لے کر بڑے وقت کی جتنی جماعتیں نکل رہی ہے آپ کے پاس سے اندرون یا بیرون میں، ان سب کو آپ صحیح کام سمجھا کر بھیجنا ہے، اس لیے کہ جماعت میں نکلنے کے زمانے میں یہ بنیں گے اور انہیں طاقت پیدا ہوگی تو یہ مقام پر بھی آ کر کام کر سکیں گے۔ اگر جماعت میں ہی طاقت نہیں بنی تو مقام پر آ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ان کو یہ بنیادیں سمجھائیں۔ اس لیے پوری قوت سے یہ باتیں ہر مجلس میں سارے ساتھیوں نے لائے کہ ایک تو مجمع کو یہ سمجھایا جائے کہ نکلنے کے زمانے میں کرنے کے کام کرتے ہوئے، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اسی میں نکلنے والے کی تربیت ہے، اسی میں استقامت ہے، اسی میں ترقی ہے۔ اس لیے کرنا بچنا سمجھایا جائے، کرنے کے کام کیا ہے، بچنے کی چیزیں کیا ہے سمجھائی جائے۔ دوسرا مجمع کو یہ بات سمجھایا جائے کہ ہماری اس محنت کی غرض یہ ہے کہ نکلنے والوں کا فکر بدلنا چاہیے۔ فکر بدلے گا تو محنت صحیح رخ پر قائم ہوگی،
فکر نہیں بدلا تو زندگی بھر ادھوری محنت ہوتی رہے گی. تو فکر کے بدلنے کے لیے ہماری محنت میں دو چیزیں ہیں. ایک نقل و حرکت بڑھانا ہے, ایک مقامی کام بڑھانا ہے کہ ہر جگہ پر اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ لوگ کم و بیش وقت کے لیے نکلے, جو نکل کر آئے وہ مقامی کام کریں. تو اس کے لیے ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہماری ہر جماعت نقل و حرکت بڑھانے کی محنت کے ساتھ وقت لگائے, ایک ایک گھر ایک ایک فرد سے ملے اور اس کو توحید سمجھائیں, رسالت سمجھائیں, آخرت سمجھائیں. یہ بنیادیں ہیں, اس کے لیے تبلیغ ہے. اور سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں. جو نکل جائے ان کو اچھی طرح کام سمجھا کر ان کو روانہ کریں, اور جو نہیں نکل سکے کسی وجہ سے ان کو اپنے ساتھ جتنا اپنے پاس وہاں رہنا ہے اتنا وقت ساتھ دینے کے لیے کہیں کہ 2 دن 3 دن آپ ایک جگہ ٹھہرتے ہیں تو اتنا وقت فارغ وقت آپ کے ساتھ لگائیں تاکہ مقامی کام کی استعداد ان میں پیدا ہو. ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر ہماری ساری جماعتیں تھکنا چاہیے اور خوب اپنا آپ کو مشغول رکھنا چاہیے, اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں, دعا میں, آخو زاری میں لگانا چاہیے. یہ باتیں اہتمام کے ساتھ میں ہر جگہ پر ہر مجمع سے کہی گئی اور پورے ملک میں کہی گئی, اور جہاں جہاں بھی گئے یہ باتیں سمجھائی گئی. ہر جانے والی جماعتوں کو یہ باتیں سمجھائی جائے, واپسی میں اسی کی کارگزاری لی جائے. جب یہ باتیں سمجھانے میں آ جائے گی اور کارگزاری میں آ جائے گی تو عمل میں بھی آ جائے گی, اور اس کا نفع یہ ہوگا کہ ہر 3 دن لگانے والے کو اللہ یا تو توبہ دیں گے یا انابت دیں گے. یہ اس کام کی خاصیت ہے کہ اگر صحیح وقت لگائے گا, گناہوں سے آیا ہے تو اللہ اس کو توبہ دیں گے, اور اگر نیکی سے محنت کے راستے میں آیا ہے تو اللہ اس کو انابت دیں گے. اس لیے یہ باتیں پوری قوت سے الحمدللہ چلائی گئی, اور بڑا مجمع رہا ہر جگہ. بڑا مجمع نہیں, چھوٹا چھوٹا مجمع کئی مرتبہ رہا. 12 14 15 مجلس سے الحمدللہ دن میں ہوئی. ساتھی صبح میں, دوپہر میں, شام میں جاتے رہے اور تشکیلیں بھی ہوتی رہی, اور اسی کے ساتھ میں مقامی کام کی باتیں بھی ہوتی رہی, اور یہ بنیادیں سمجھا کر ان کو روانگی اور کارگزاری پر آمادہ کیا گیا. الحمدللہ 15 دن عافیت کے ساتھ میں اچھی طرح پورے ملک میں کام ہوا. اس کے بعد میں وہ چاروں ساتھی تو واپس ہو گئے, ان کی یہی ترتیب تھی 15 دن کے بعد واپس ہونے کی. اس کے بعد بمبئی کے ہم 2 ساتھی, بمبئی کے ہم 2 ساتھیوں کا وہاں سے بحرین جانا تھا اور بحرین سے عمان جانا تھا, اور وہیں پر ہمارے یہاں سے مولوی احمد حسین صاحب اور مولوی یونس صاحب باندرا والے, ان دونوں کا آنا تھا. تو وہاں پر بھی الحمدللہ 2 دن کا اجتماع تھا, 3 دن کا. اس میں علماء کے ساتھ میں بھی تقریباً 100 علماء جڑے, 2000 کے قریب مجمع ہوا. وہاں پر بھی جو ہے وہ جتنی مجلس ہونی تھی, پڑوس کی جماعت بھی آئی تھی, ہمارے بھی 4 ساتھی تھے. ضرورت کا کام کو سمجھا بھی گیا کہ عملہ کتنا ہے, کام کتنا ہے, اور کیسا کام ہے, اور کیسا ہونا چاہیے عملے کو سامنے رکھ کر, اور کتنا ہونا چاہیے. یہ باتیں سمجھ کر پوری طریقے سے 2 دن میں سمجھائی گئی, اور وہاں سے تقریباً 4-5 جماعتیں پہلی مرتبہ اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی. پچھلے سال بھی ان کے جوڑ میں جانا ہوا تھا تو اس میں 700 کا مجمع تھا. اب کی بار میں تقریباً 2000 کا مجمع تھا الحمدللہ, جس میں 100 کے قریب عرب بھی تھے. عرب زیادہ تر بحرین کے نہیں تھے, سعودیہ کے تھے, لیکن کچھ عرب جو ہے وہ بحرین کی بھی تھی. بحرین میں کام عربوں میں کم ہے, لیکن سعودیہ میں ہم لوگ کام کر کے آئے تھے تو وہ لوگ بھی کافی یہاں پر پڑوس نہیں ہے تو وہاں گئے. اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ 3 دن کے لیے عمان گئے, مسقط. وہاں پر بھی اردو والوں میں بھی کام ہوا, تقریباً 7-8 مجلسیں ہوئی 3 دن میں. مستورات کی بھی 2-3 مجلسیں ہوئی. عربوں کی بھی روزانہ 3 مجلسیں ہوتی تھی, جس میں مسقط اپنا وہاں کے کیپٹل سے بھی مجمع آیا. اس کے علاوہ اطراف کے 400-500 کلومیٹر سے بھی ساتھی آئے. صبح میں آ جاتے تھے. صبح میں ایک مجلس ہوتی تھی ظہر سے پہلے, اچھی طرح کام کو سمجھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد میں ان کے سامنے بات کی جاتی تھی, اور اس کے بعد میں پھر عصر کے بعد بھی مجلس ہوتی تھی, مغرب کے بعد مجلس ہوتی تھی. اس طرح مستورات کی بھی عربوں میں ایک مجلس ہوئی, اور اس کے علاوہ عربوں کے ساتھ میں 7-8 مجلسیں 3 دن میں الحمدللہ ہوئی, اور اردو والوں کے ساتھ میں ہوئی. تو الحمدللہ ہر جگہ پر یہی بات کوشش کی گئی کہ کام کو اچھی طرح سمجھا جائے, سمجھ کر آگے کا کام پورے مجمع کو دیا جائے. ہمارے اس مجمع کی بھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے
کہ اپنی مسجد سے لے کر اندرون بیرون کے لیے جہاں بھی ہماری جماعتیں جا رہی ہے ان کو اچھی طرح کام سمجھا کر بھیجنا چاہیے. اور کام کے سمجھانے کی یہی بنیادیں ہیں، 4 بنیادیں. کرنا اور بچنا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے. نقل و حرکت بڑھانا، یہ دوسری بنیاد ہے. تیسری بنیاد مسجد وار جماعت بنانا ہے. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا ہے. اور 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز دعا میں آہوزاری میں لگنا ہے. الحمدللہ یہی باتیں اپنے کو بھی ضرورت ہے اور پورے عالم کو ضرورت ہے. اس کو قابو میں لا جائیں گے تو اللہ کی مدد تک اللہ ہم کو پہنچا دیں گے، اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے. سبحان اللہ.